اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف آیت نمبر 57۔ ترجمہ: ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو ذکرہ نصیحت کیا گیا، بآیاتی آیات کے ذریعے، ربی ہی اپنے رب کی، فأعرض پھر اس نے اعراض کیا، عنہا اس سے، وناسیا اور وہ بھول گیا، ما قدمت جو آگے بھیجا، یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے، انا بے شک ہم، جعلنا ڈال دیے ہم نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنۃ پردے، ان یفقہوہ کہ نہ وہ سمجھ سکے اسے، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں، وقر بوجھ ہے، وَإِن تدعوہم اور اگر آپ بلائیں انہیں، الی الہدی طرف ہدایت کے، فلن تو ہرگز نہیں، یہتدوا وہ ہدایت پائیں گے، اذن تب، ابدا کبھی بھی۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جسے اللہ کی آیات کے ذات نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ موڑ لے، اور وہ بھول گیا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے کیا کیا کام کیے ہیں اور جو آگے بھیجے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے انجام کو کیسے بھول سکتا ہے۔ بے شک ڈال دیا ہم نے ان کے دلوں پر پردہ اور ان کے کانوں پر بھی بوجھ ہے، اور اگر تم انہیں بلاؤ ہدایت کی طرف تو وہ نہیں سنیں گے۔ تو جب کوئی سننا نہیں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے نہیں سنانا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی آیات کے ساتھ ہدایت کیا جا رہا ہو، کہ اسے اللہ کی آیات کے ذریعے کوئی اچھی بات بتائی جا رہی ہے اور وہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ ہدایت کی باتیں سننا پسند نہیں کرتا ہے، اور وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ جو بھی وہ کام کر رہا ہے، دنیا میں جو بھی کام کر رہا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے، اور اسے ان سب کا حساب ایک دن اللہ تعالیٰ کے آگے دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دینا پسند نہیں کرتا جو لوگ خود ہدایت کی طرف تھوڑا بھی راغب نہیں ہوتے، یعنی کہ زبردستی کسی کو آپ پکڑ کے ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے جبکہ اس کا خود کا دل بھی ہدایت کی طرف نہ جھکے۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی بھی بات جب اچھی بتائی جاتی ہے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی باتوں کو غور دینے کے بجائے، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کوئی سننے کے بجائے کوئی اور ٹاپک لے آئیں گے، یا یہاں وہاں دیکھیں گے اور وہاں سے اڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے کانوں پر بوجھ ہے اور ان کے دلوں پر بھی پردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ آیت نمبر 58۔ وَرَبُّکَ اور آپ کا رب، الغفور بہت بخشنے والا ہے، ذو الرحمتی رحمت والا ہے، لو یؤاخذہم اگر وہ پکڑے انہیں، بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، لعجل البتہ وہ جلدی دے دے، لہم انہیں، عذاب، بل لہم بلکہ ان کے لیے، موعد وعدے کا ایک وقت ہے، لن یجدوا ہرگز نہ وہ پائیں گے، من دونہ اس کے سوا، موئلا کوئی پناہ گاہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارا رب یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشش دینے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اگر وہ فوراً پکڑنے لگے لوگوں کو جو انہوں نے کمایا ہے، یا ان کے گناہوں کی وجہ سے، یا غفلت یا اعراض کی وجہ سے۔ غفلت اور اعراض سے کیا مطلب ہے کہ ہم قرآن سے تعلق اپنا جب کمزور کر لیتے ہیں تو ہم آخرت سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری ان غفلتوں اور ہمارے ان اعراضوں کی وجہ سے ہمیں جلدی پکڑنے لگے
تو کیا ہو کہ زمین پہ کوئی بھی جاندار باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جلدی کیوں نہیں کرتا پکڑنے میں یا عذاب دینے میں؟ جلدی کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ کون سا وقت؟ قیامت کا دن، یعنی کہ حشر کا میدان۔ ہرگز نہ پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ۔ تو جب وہ وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ پکڑے گا، اس وقت کوئی بھی چھڑا نہیں پائے گا سوا اللہ کے۔ یعنی ابھی ہم اعراض بھی جس ذات سے کر رہے ہیں وہ اللہ ہے، اور آخرت کے دن جب پکڑ ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کا ہی سہارا ہے ہمارے پاس، ابھی بھی اور اس وقت بھی۔ تو جو لوگ دنیا میں منہ موڑے ہوئے ہیں تو وہ اپنے اس عمل کے وجہ سے اس دن بہت پچھتائیں گے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا مالک ہی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہی اس دن صرف حکومت ہے، اور اللہ کو ہی ہم اگر دنیا میں بھلائے رہتے ہیں، اللہ کی آیتوں سے اعراض کرتے ہیں، دین کی باتوں کو بھولے رہتے ہیں، غفلت میں اپنی قرآن کی باتوں کو بھولے رہتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہتے ہیں اور اپنی مرضی کی لائف گزارتے رہتے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دن صرف اور صرف اللہ کا ہی حکم چلے گا۔ ابھی بھی بے شک اللہ کا ہی حکم چل رہا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے اعمال کی اصلاح ابھی کر لیں، نہ کہ اس وقت پچھتائیں جب نہ کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کا بیٹا، نہ کوئی دوست، نہ بیوی، نہ شوہر، نہ بھائی، نہ ماں، نہ باپ، کوئی بھی اس وقت کسی کے کوئی کام نہیں آ پائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔